بسم الله الرحمن الرحيم. وبالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي البخاري نفعنا الله بعلومه آمين. باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ کتاب الجنائز چل رہا تھا، مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ باب قائم کیا کہ اگر کوئی آدمی ینعا کے معنی آتا ہے موت کی خبر دینا، اگر موت کی خبر دیتا ہے اہل میت کی طرف تو جائز اور درست ہے، یعنی جس کا انتقال ہو گیا ہے اس کے رشتہ داروں کو، اس کے تعلق والوں کو اگر اطلاع کرے کہ بھائی فلاں آدمی کا انتقال ہو گیا ہے تو اس صورت میں یہ خبر کرنا جائز اور درست ہے۔ اور استدلال میں حدیث ذکر کی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حبشہ کا جو بادشاہ تھا جس کا نام اصحمہ تھا وہ مسلمان ہو گیا تھا اور اپنا ایمان کو اس نے چھپائے ہوئے رکھا تھا، اور وہ کیا کرتا تھا، وہ حکومت اس کے اپنی باقی رکھی تھی، اس وجہ سے وہ حبشہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ نہیں آ سکا، لیکن وہ مسلمان تھا، اس کا انتقال ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اطلاع کی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ والوں کو اطلاع کیا کہ اسامہ کا انتقال ہو گیا ہے اور اس صورت میں اس کی جنازے کی نماز پڑھی جائے گی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں اسامہ کے انتقال کی خبر دی، تو معلوم ہوا کہ اگر کسی کے انتقال کی خبر اس کے عزیزوں کو دی جائے تو یہ درست اور صحیح ہے۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مدینہ منورہ میں اسامہ کا تو کوئی آدمی ہوگا نہیں، یا ہو سکتا ہے کہ اسامہ کا کوئی رشتہ دار وہاں پر بھی ہو، جیسے مسلمان وہاں رہتے تھے، وہاں سے کوئی آدمی آ کر مدینہ منورہ میں رہ رہا ہو، تو اس صورت میں اسامہ کے لوگوں کی طرف اطلاع کر دینا ثابت ہو گیا۔ لیکن اگر نہ بھی ہو تو کوئی مشکل کی بات نہیں ہے، اس وجہ سے کہ مسلمان اخوت اسلامی جو ہے وہ مسلمان کی بھائی چارگی اور یہ رشتہ داری ایسے کہ دنیا میں کہاں کہیں بھی کوئی مسلمان ہو تو اس کا مسلمان اس کا بھائی ہوتا ہے۔ اس وجہ سے اسامہ کے اگر اس کے رشتہ دار یہاں کوئی نہ ہو تو ابھی چونکہ مسلمان اخوت اسلامی کی وجہ سے اس کے بھائی تھے، اس وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اطلاع کی، یہ اطلاع کا ثبوت اس کے ذریعے سے ہو گیا۔ جی حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج الى المصلى فصف بهم وكبر اربعا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے مدینہ منورہ سے باہر نکل کر اس کی جنازے کی غائبانہ جنازے کی نماز پڑھی۔ اس سے اس مسئلہ آگے آئے گا بھی کہ جنازے کی نماز غائبانہ پڑھنا جائز ہے یا غائبانہ پڑھنا جائز نہیں ہے۔ ہمارے نزدیک جنازے کی نماز کے صحیح ہونے کے لیے مردے کے نصف سے زیادہ بدن سامنے ہونا ضروری ہے۔ اگر نصف سے زیادہ بدن ہوگا تو جنازے کی نماز صحیح ہوگی، اور اگر مردہ کا جسم نہیں ہے تو غائبانہ نماز پڑھنا صحیح نہیں ہوگی۔ اب یہاں پر یہ اشکال ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کی پڑھی، تو اس کا جواب یہ ہے کہ نجاشی اکیلا مسلمان ہوا تھا، وہاں دوسرا کوئی مسلمان تھا نہیں کہ اس کے کیا جنازے کی نماز پڑھتا، اس وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی نماز پڑھی۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ و من والوں نے اس کے جو پردے ہیں حجابات ہیں وہ سارے حجابات ہٹا دیے تھے، اور جنازے کیا ہے نجاشی کا جنازہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھا، اور اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، اس لیے پڑھنا جائز ہے۔ بہرحال ہمارے نزدیک غائبانہ نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، اور ان کے علاوہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وغیرہ کے نزدیک غائبانہ جنازے کی نماز پڑھنا جائز اور درست ہے۔ اسی وجہ سے
آج کل عربوں میں غائبانہ نماز پڑھنے کا دستور ہے، ہمارے نزدیک جنازے کی نماز غائبانہ پڑھنا درست نہیں ہے. جی. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن حميد بن هلال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الراية زيد فأصيب. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیریا بنایا اور اس سیریا میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے موتا نامی ایک جگہ کے پر جہاد کرنے کے لیے بھیجا. موتا یہ آج کل کا جو جارڈن کا علاقہ ہے، اس علاقے میں ایک جگہ ہے، اور وہاں پر کیا ہے، اس زمانے کے جو ہرقل اور بادشاہ جو تھا نصرانی بادشاہ، ان کی طرف سے کیا ہے یہاں پر جنگ ہوئی تھی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ قافلہ بھیجا تو اس وقت حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر قافلہ بنایا تھا، اور فرمایا تھا کہ اگر زید کا انتقال ہو جائے تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں کیا ہے عمارت آئے گی، اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شہادت ہو جائے تو پھر اس صورت میں حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنایا جائے گا. تو اس طریقے سے یک کے بعد دیگرے 3 آدمی کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر بنا کر بھیجا تھا. اور یہ دستور تھا کہ اگر اس طریقے سے رسول کسی طریقے سے کیا ہے 1 2 یا 3 آدمی کو اگر اس طریقے سے امیر بنا کر بھیجتے ہیں تو عامتاً ان کی شہادت ہو جاتی ہے. تو اسی طریقے سے یہاں پر ان لوگوں کی شہادت ہو گئی، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تھے، اور یہ قافلہ جو تھا وہ جارڈن میں تھا. بہرحال جب جنگ ہوئی تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی، تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھنڈے کو اپنے ہاتھ میں لیا، اور وہ بڑی ہمت کے ساتھ وہ لڑتے رہے. ان کے ہاتھ میں جھنڈا تھا، اس کافر نے کیا ہے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر تلوار ماری، جس کی وجہ سے وہ ہاتھ کٹ گیا. تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جھنڈے کو فوراً دوسرے ہاتھ میں لے لیا. دوسرے ہاتھ میں لینے کے بعد اس کافر نے دوسرے ہاتھ کے اوپر بھی ماری، تو حضرت جعفر نے گلے اور سینے کے ذریعے سے اس طریقے سے دبا کر جھنڈے کو کھڑا رکھا. اور پھر اس کے بعد حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہادت ہو گئی. تو پھر حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا ہے جھنڈا لے لیا گیا، اور وہ امیر بن گئے. اللہ کا کرنا ایسا ہوا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہو گئے. تو اس وقت حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لشکر میں موجود تھے. حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو امیر تو نہیں بنایا تھا، اور جنگ جاری تھی. اس جنگ میں کسی کو امیر منتخب کرنا بھی مشکل تھا، لیکن حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود ہی لے لیا. اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں فرمایا کہ سیف من سیوف اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تلوار میں سے ایک تلوار، یعنی حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھنڈا لے لیا. اس وقت سے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب سیف اللہ پڑ گیا. بہرحال یہ تینوں کا جنازہ کیا ہے جارڈن میں موجود ہے، موتا نامی جگہ ہے وہاں پر، اور وہ تینوں شہید جو ہوئے تھے اور تینوں کی قبر بھی وہاں پر موجود ہے. جی. قال النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الراية زيد فأصيب ثم أخذها جعفر فأصيب. ترجمۃ الباب سے مطابقت اس طریقے سے ہوئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تھے، اور موتا میں یعنی جارڈن میں یہ جنگ ہو رہی تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں کے سارے حالات کھول دیے، کشف ہو گیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا. چنانچہ سب سے پہلے حضرت زید کی شہادت ہوئی، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. پھر حضرت جعفر کی شہادت ہوئی، وہ بتایا. پھر عبداللہ ابن رواحہ کی شہادت ہوئی، وہ بتایا. اور پھر اس کے علاوہ کیا ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امیر ہو جانا یا کیا ہے جھنڈا ہاتھ میں لے لینے کی تفصیل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی. تو معلوم ہوا کہ اگر حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی موت کی اطلاع دی، تو ثابت ہو گیا کہ رشتہ داروں کو موت کی اطلاع کرنا جائز اور درست ہے. جی. ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب وإن عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم لتذرفان ثم أخذها خالد بن الوليد من غير إمرة ففتح له. باب الإذن بالجنازة.
وقال أبو رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا آذنتموني. ہاں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں کوئی خادم تھا یا خادمہ تھی، مرد تھا یا عورت تھا، تو اس کا انتقال ہو گیا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کیے بغیر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں تکلیف دینے کی کیا ضرورت ہے، خود ہی تیاری کر کے ان کو دفن کر دیا. کئی دن کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خادم کو نہیں دیکھا تو پوچھا کہ بھائی وہ خادم کہاں ہے؟ تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا تو انتقال ہو گیا. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اذن تم نے مجھے اطلاع کیوں نہیں دی، خبر کیوں نہیں کی؟ تو معلوم ہوا کہ امیر کو یا کیا بڑے آدمی کو انتقال کی خبر کرنی چاہیے. جی. حدثنا محمد قال أخبرنا أبو معاوية عن أبي إسحاق الشيباني عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مات إنسان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده فمات بالليل فدفنوه ليلا فلما أصبح أخبروه فقال ما منعكم أن تعلموني؟ قالوا كان الليل فكرهنا وكانت ظلمة أن نشق عليك فأتى قبره فصلى عليه. باب فضل من مات له ولد فاحتسب وقول اللہ وبشر. اگر کسی آدمی کا دیکھو مرنے کے بعد آدمی کو بہت ہی زیادہ رنج، تکلیف اور غم وغیرہ بہت ہی زیادہ ہوتا ہے، لیکن اس وقت جزا فضا کرنے کی جگہ پر آدمی صبر کر کے بیٹھ جائے تو اس کی کیا فضیلت ہے. مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس فضیلت کو اس ترجمۃ الباب میں بتا رہے ہیں. جی. حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من الناس من مسلم يتوفى له ثلاثة لم يبلغ الحنث الا ادخله الله الجنة بفضل. اگر کسی آدمی کے 3 چھوٹے بچے بلوغت سے پہلے مر جائیں اور پھر اس صورت میں وہ اس کے اوپر صبر کریں، اور سب سے زیادہ رنج، سب سے زیادہ تکلیف تو جو ماں باپ کو ہوتی ہے، اور ماں باپ میں بھی ماں سب سے زیادہ رنجیدہ ہوتی ہے. اس وجہ سے ماں کو صبر کرنا چاہیے، باپ کو صبر کرنا چاہیے. 3 بچے پر اگر صبر کرے گا تو اس صبر کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت عطا فرمائیں گے. جی. حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الرحمن بن الأصبهاني عن ذكوان عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النساء قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا يوما فوعظهن فقال أيما امرأة مات لها 3 من الولد كن لها حجابا من النار. فقالت امرأة واثنان قال واثنان. وقال شريك عن ابن الأصبهاني حدثني أبو صالح عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو هريرة رضي الله عنه لم يبلغ الحنث. حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يموت لمسلم 3 من الولد فيلج النار إلا تحلة القسم. باب قول الرجل للمرأة عند القبر اصبري. اگر کسی آدمی کوئی قبر کے پاس بیٹھا ہو اور اس صورت میں رنج و غم میں مبتلا ہو تو اس کی صبر کی تلقین کرنا اور یہ کہنا کہ بھائی صبر کرو، یہ جائز اور درست ہے. دوسرا، عورتوں کے ساتھ بات کرنے کی پردے کی بے حیائی کی وجہ سے منع کی گئی ہے، لیکن ایسے موقع پر اگر کوئی اجنبی عورت کو بھی اگر کیا ہے اسمری کا کیا ہے اس کو نصیحت کرے تو یہ نصیحت کرنا جائز ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت تھی جو قبر کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، اس کے بیٹے کا یا بچے کا انتقال ہو گیا تھا جو دفن کیا گیا تھا، اور وہ وہاں بیٹھ کر رو رہی تھی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے گزرے تو دیکھا کہ یہ بیچاری رنج اور غم میں ڈوبی ہوئی ہے، قبر کے پاس بیٹھی ہوئی ہے. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت کے ساتھ اسے فرمایا کہ اس میری صبر کرو. اس عورت کو کیا ہے یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہے، سمجھی کہ کوئی آرڈینری آدمی ہوگا، اس وجہ سے اس کو بہت زیادہ رنج ہوا اور کہنے لگی تمہیں کیا معلوم مجھے کتنا رنج ہے، کتنا غم ہے، کتنی تکلیف ہے، اور تم مجھے صبر کرنے کے لیے کہہ رہے ہو. اس طریقے سے اس نے بات کی. جب وہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل گئے، چلے گئے، تو اس عورت کو کہا کہ تو نے کس کو جواب دیا، تجھے معلوم ہے؟ اس نے کہا کہ نہ مجھے تو معلوم نہیں ہے. کہا کہ یہ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تھے. تو یہ عورت وہاں سے سیدھی اٹھی اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے در دولت پر حاضر ہوئی، اور وہاں جا کر اس نے معذرت کی. حضور اقدس یہ خود فرماتی کہ جب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے در دولت پر پہنچی تو وہاں پر کوئی نہ دربان تھا، نہ کوئی رکاوٹ کرنے والا تھا، نہ کوئی روکنے والا تھا. سیدھے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے مجھے یہ نصیحت کی تھی، مجھے نہیں معلوم کہ آپ ہے، میں نے آپ کو ایسا جواب دیا، میں معافی چاہتی ہوں.
تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصبر عند صدمۃ الاولی، جب صدمہ ہو اس وقت صبر کرے تو وہی صبر ہے، بعد میں تو کیا ہے، لوگوں کی ہمت بندانے سے، ڈھارس بندانے سے پھر صبر آ ہی جاتا ہے. جی. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة عند قبر وهي تبكي فقال اتق الله واصبري. باب غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر. وحنط ابن عمر رضي الله عنهما ابنا لسعيد بن زيد رضي الله عنه وحمله وصلى ولم يتوضأ. وقال ابن عباس رضي الله عنهما المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا. وقال سعد رضي الله عنه لو كان نجسا ما مسسته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن لا ينجس. حدث مسلمان کا اگر انتقال ہو جائے تو اس انتقال کی وجہ سے دم مصفوح جو ہے وہ اس کے بدن میں جم گیا، اس وجہ سے اس کا بدن گویا کہ ناپاک ہو گیا. اس ناپاک ہونے کی وجہ سے اب میت کو غسل دیا جاتا ہے. تو میت کو جو غسل دیا جاتا ہے یہ طہارت کی وجہ سے ہے یا تنظیف کی یا اعزاز کی وجہ سے ہے، اس مسئلے میں اختلاف ہے. ہمارے نزدیک پاک کرنے کے لیے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ تنظیف کے لیے کیا ہے، غسل دیا جاتا ہے. بہرحال میت کو انتقال ہونے کے بعد اس کو غسل دیا جائے گا، اور اس صورت میں غسل دینے کا طریقہ کیا ہے، کس طریقے سے غسل دیا جائے گا، اس کو مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہاں سے بیان فرماتے ہیں. تو سب سے پہلے کیا ہے، جیسے ہم اپنے غسل میں کیا کرتے ہیں، وضو کرتے ہیں یا اس موضع سطر کو صاف کرتے ہیں، دھوتے ہیں، اس طریقے سے یہاں پر بھی ہاتھ میں موزی وغیرہ پہنا کر پیشاب پاخانہ کی جگہ کو دھویا جائے گا، صاف کیا جائے گا. اور اگر پیشاب ہو گیا ہے، پاخانہ ہو گیا ہے تو اس کو صاف کر دیا جائے گا. اور جب وہ صاف ہو گیا تو پھر اس کے بعد سب سے پہلے وضو کرایا جائے گا. اور وضو میں ہم لوگ پہلے جیسے اپنے ہاتھ دھوتے ہیں، اس وقت یہاں پر پہلے ہاتھ نہیں دھوئے جائیں گے، بلکہ چہرے کو سب سے پہلے دھویا جائے گا. ہمارے غسل کرنے کے وقت میں ہاتھ دھونے کی ضرورت یہ ہے، اس وجہ سے کہ ہاتھ اعلی غسل ہے، ہم اس کے ذریعے سے غسل کرتے ہیں. یہاں پر تو غسل مردہ ہے، وہ تو غسل کرنے والا نہیں، اس کو تو غسل کرایا جائے گا. اس وجہ سے سب سے پہلے چہرہ دھویا جائے گا، پھر داہنا ہاتھ، پھر بایاں ہاتھ، پھر مسح کیا جائے گا، اور پھر دونوں پاؤں کو دھوئے جائیں گے. اور پھر اس کے بعد داہنی بدن کے اوپر داہنے حصے کے اوپر پانی ڈالا جائے گا، پھر بائیں حصے کے اوپر پانی ڈالا جائے گا. پھر اس کے بعد جلاسا بٹھا کر اس کے پیٹ کو دبایا جائے گا تاکہ اگر کوئی نجاست وغیرہ رہ گئی ہو تو وہ نکل جائے. اور پھر اس کو نجاست کو دیکھ لیا جائے گا اور اس جگہ کو دھو لیا جائے گا. اور پھر اس صورت میں کافور والا پانی اخیر میں میت کے اوپر ڈال دیا جائے گا. صابن وغیرہ لگانا یہ بھی جائز ہے، اور خوشبودار صابن لگانا بھی جائز ہے ہم مردے کو. بہرحال پھر اس طریقے سے میت کو غسل دیا جائے گا. یہاں پر اس طریقے کو یہاں پر ذکر کیا گیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو پانی گرم کر کے ڈالا جائے گا اس میں بیری کے پتے ڈالے جائیں گے یا کافور وغیرہ ڈالا جائے گا. تو یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ پانی میں اگر کوئی پاک چیز ملا دی جائے تو اس ملانے کی وجہ سے پانی کے حکم میں کوئی فرق آتا ہے یا پانی کے حکم میں کوئی فرق نہیں آتا. ہمارے نزدیک پانی میں اگر کوئی پاک چیز ملا دی جائے تو اس کی وجہ سے پانی کے پاکی میں کوئی فرق نہیں آتا، پانی بدستور پاک ہی رہتا ہے. جیسے بیری کے پتے ڈالنے کی وجہ سے یا کیا ہے اس کے علاوہ اور خوشبو وغیرہ کچھ ملانے کی وجہ سے. اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ وغیرہ کے نزدیک اس مسئلے میں اختلاف ہے. جی. حدثنا اسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن ايوب السختياني عن محمد بن سيرين عن ام عطية الانصارية رضي الله عنها قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی تھی. اس صاحبزادی کا نام حضرت زینب تھا یا ام کلثوم تھا. ان کا انتقال ہو گیا تو اس وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. فقال اغسلنها ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك. 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ وطر کی رعایت کرتے ہوئے بدن کو غسل دینا چاہیے. 3 مرتبہ غسل دو، 5 مرتبہ غسل دو. اور پھر اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری جو ہے وہ بیری کے پتے ڈالا ہوا پانی ہونا چاہیے، جو جس سے صفائی اچھی طریقے سے ہوتی ہے. جی. او اكثر من ذلك ان رايتن ذلك بماء وسدر وجعلنا في الاخره كافورا او قال شيئا من كافور.
فإذا فرغ کافور کافور ملا ہوا پانی سب سے اخیر میں کیا ہے، ایک ڈول میں پانی بھر لیا جائے، اس میں کافور ڈال دیا جائے اور کافور کے ذریعے سے وہ پانی بدن کے اوپر بہا دیا جائے. جی. فإذا فرغتن فآذنني فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوه فقال حضور أشعرنا اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیرہن، حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر، حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کے کفن میں اب چادر عطا فرمائی اور وہ رکھی گئی. جی. فقال أشعرنها إياه تعني إزاره. باب ما يستحب أن يغسل وترا. حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي عن ارے میرے یہاں تو بھی رہ گئی حدیث فلما فرغنا آذناہ فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقه فقال أشعرنها إياه. وألقى إلینا حقوہ، نہیں ہے تمہاری کتاب میں اس کے میں نہیں. ہے فأعطانا حقوه. وألقى إلینا حقوہ. اس میں اعطانا ہے، اعطانا حقوه، بس اتنا ہی ہے. فقال أشعرني إياه. جی یہ ہے فقال اشعرنها إياه تعني ازارہ. فقال أيوب وحدثني حفصة بمثل حديث محمد وكان في حديث حفصة يغسلنها وترا وكان فيه ثلاثا أو خمسا أو سبعا وكان فيه أنه قال. وہ اس کے بعد والے باب میں باب ما يستحب ان يغسل وترا. چل پڑھو. حدثنا محمد قال اخبرنا عبد الوهاب الثقفي عن ايوب عن محمد عن ام عطيه رضي الله عنها قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته فقال اغسلنها ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك بماء وسدر واجعلن في الاخره كافورا فاذا فرغتن فاذنني فلما فرغنا اذناه فالقى الينا واجعلنا في الآخرة كافور واجعلن في الاخره كافورا فاذا فرغتن فاذنني فلما فرغنا آذناه فألقى إلينا حقوه فقال أشعرناها إياه. فقال أيوب وحدثتني حفصة بمثل حديث محمد وكان في حديث حفصة اغسلنها وترا وكان فيه ثلاثا أو خمسا أو سبعا وكان فيه أنه قال ابدأوا بميامنها ومواضع الوضوء منها. یعنی داہنی طرف سے شروع کیا جائے گا. کپڑے پہنانے کے سلسلے میں بھی، غسل کرنے کے سلسلے میں بھی داہنی طرف کی رعایت کی جائے گی. جی. ومواضع الوضوء منها وكان فيه أن أم عطية رضي الله عنها قالت ومشطناها ثلاثة قرون. مشطناها کے معنی آتے کنگھی کرنے کے ہیں، لیکن یہاں پر عورت کے سر کے بالوں کو کنگھی نہیں کی جائے گی، بلکہ سر کے بال کو اپنی انگلیوں سے اس طریقے سے اس کو کیا ہے 2 حصے میں یا 3 حصے میں کر کے سینے پر ڈال دیے جائیں گے. جی. باب يبدأ بميامن المیت. میت یہاں پر مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو ذکر کیا باب، اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھو میت تمہارے سامنے رکھا ہوا ہے اور میت کے سامنے تم کھڑے ہو، تو جو تمہارا داہنا ہوگا وہ میت کا بایاں ہوگا اور میت کا بایاں ہوگا وہ تمہارا داہنا ہوگا. تو بھائی داہنے سے شروع کیا جائے تو بھائی کس کے داہنے سے شروع کیا جائے؟ میت کے داہنے سے شروع کیا جائے یا غسل کرنے والے کے داہنے سے شروع کیا جائے؟ اس وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ باب باندھا یبدأ بمیامن المیت، میت کا جو دانا ہے اس دانے سے شروع کیا جائے گا. جی. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم قال حدثنا خالد عن حفصة بنت سيرين عن ام عطية رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في غسل ابنته ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. باب مواضع الوضوء من الميت. حدثنا يحيى بن سب سے موسى. پہلے میں نے ابھی بتایا کہ استنجا کرایا جائے گا، جیسے اپنا ہم لوگ جو سنت طریقہ کے مطابق غسل کرتے ہیں، اور سنت طریقہ سے غسل کا طریقہ آپ لوگوں کو میں نے بتایا تھا، یاد آ گیا؟ جی. بلکہ اس جمعہ کو ایسے ہی غسل کیا ہوگا. جی. وہ نہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، وہ شاید ایسے ہی کہ مانے بغیر سنت کے سمجھا ہوگا، اور یہ جو کہہ رہے ہیں ہاں تو وہ ایسے ہی کہ مانے سنت کے طریقے پر سمجھا ہوگا. میں سمجھ رہا ہوں.
اچھا، تو جس طریقے سے پہلے استنجا کیا جاتا ہے یہاں پر بھی پہلے استنجا کرایا جائے گا، پھر اس کے بعد وضو کرایا جائے گا، اور وضو چہرے سے شروع ہوگا اس لیے کہ ابھی ہاتھ کے دھونے کی ضرورت نہیں ہے. جی. حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد الحذاء عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية رضي الله عنها قالت لما غسلنا بنت النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ونحن نغسلها ابدأوا بميامنها ومواضع الوضوء منها. باب هل تكفن المرأة في إزار الرجل؟ اگر مرد کا جو کپڑا ہے اس کپڑے میں کفن دیا جائے. بعض شورا کہتے ہیں اب یہاں سے غسل کے بعد کفن شروع ہو گیا، لیکن صحیح یہ ہے کہ کفن شروع نہیں ہوا ابھی، تو غسل کی بھی تفصیلات تو کچھ باقی ہیں، اور پھر اس کے بعد کفن آئے گا. 3 باب کے بعد کفن کا مسئلہ آئے گا. بہرحال یہاں پر یہ بتایا گیا کہ مرد کا کفن عورت کو، اصل میں مسئلہ ہے کہ مرد کے کپڑے عورتوں کو نہیں پہننے چاہیے، عورت کے کپڑے مردوں کو نہیں پہننے چاہیے. تو اس وجہ سے یہاں شبہ ہوتا ہے کہ کفن میں اگر عورت کو مرد کا کپڑا دیا جائے یا عورت کا کپڑا مرد کو دیا جائے تو یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے. اس وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو کفن میں اپنا کپڑا دیا، تو معلوم ہوا کہ عورت کے کفن میں مرد کا کپڑا دیا جائے تو یہ دینا جائز اور درست ہے. جی. حدثنا عبد الرحمن بن حماد قال حدثنا ابن عون عن محمد عن أم عطية رضي الله عنها قالت توفيت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم فقال لنا اغسلنها 3 أو 5 أو أكثر من ذلك إن رأيتن، فإذا فرغتن فآذنني. فلما فرغنا آذناه فنزع من حقبه إزاره وقال أشعرنها إياه. باب يجعل الكافور في الأخيرة. پانی جو غسل میں دیا جائے گا اس میں آخری جو پانی دیا جائے گا لاسٹ، وہ پانی میں کافور ملا ہوا ہونا چاہیے، اور کافور ملے ہوئے پانی سے غسل دینا چاہیے. جی. حدثنا حامد بن عمر قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن أم عطية رضي الله عنها قالت توفيت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم فخرج النبي صلى الله عليه میں نے وسلم. ابھی بتایا تھا کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا تھا، اس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں جو ذکر کیا گیا ہے وہ حضرت زینب ہے. جی. فقال اغسلنها 3 أو 5 أو أكثر من ذلك إن رأيتن بماء وسدر واجعلن في الآخرة كافورا أو قال شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني. قالت فلما فرغنا آذناه فألقى إلينا حقوه وقال أشعرنها إياه. وعن أيوب عن حفصة عن أم عطية رضي الله عنها بنحوه وقالت إنه قال اغسلنها 3 أو 5 أو 7 أو أكثر من ذلك إن رأيتن. قالت حفصة قالت أم عطية رضي الله عنهما وجعلنا رأسها 3 قرون. سر کے بال کو ہمارے نزدیک 2 حصے کر لیے جائیں گے، ایک حصہ دانے اور دونوں حصے کو پیچھے سے لا کر سینے پر ڈال دیے جائیں گے. اس حدیث میں وہ فرماتا ہے کہ ہم نے 3 حصے کیے، ایک حصہ پیچھے رکھا اور 2 حصے کو ہم نے سینے پر رکھ دیا. جی. باب نقض شعر المرأة. وقال ابن سیرین لا باس ان ينقض شعر المرأة. اگر عورت کے بال گوندے ہوئے ہوں تو اس صورت میں اس گوندے ہوئے بال کو کیا کھولا جائے گا، اور بال کو کھول کر اچھی طریقے سے سر اور بال کو دھویا جائے گا. جی. حدثنا احمد قال حدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرنا ابن جريج قال ايوب وسمعت حفصة بنت سيرين قالت حدثتنا ام عطية رضي الله عنها انهن جعلنا راس بنت النبي صلى الله عليه وسلم 3 قرون نقضنه ثم غسلنه ثم جعلنه. یعنی جو اس کی چوٹی بنی ہوئی تھی اس کو کھول دیا، چوٹی بنی کھول کر بالوں کو بھی دھویا، جڑوں میں بھی پانی پہنچایا اور اچھی طریقے سے دھو کر صاف کر کے ہم نے اس کے 3 حصے کیے. جی. باب كيف الاشعار للميت. جی. وقال الحسن الخرقة الخامسة تشد بها الفخذين والوركين تحت الدرع. حدثنا احمد قال حدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرنا ابن جريج ان ايوب اخبره قال سمعت ابن سيرين يقول جاءت ام عطية امرأة من الانصار من اللاتي بايعن النبي صلى الله عليه وسلم. یاد رکھ لو کہ مرد کے کفن میں 3 کپڑے ہوں گے اور عورت کے کفن میں 5 کپڑے ہوں گے. 5 کپڑے میں 2 کپڑے جو 3 مردوں کے ہیں وہ تو ہوئیں گے، لیکن 2 زائد ہوگا، ایک تو سینہ بند ہوگا اور دوسرا اوڑھنی ہوگی. تو یہ 5 کپڑے عورتوں کے لیے ہو گئے. اب اس کے بعد یہ سینہ بند کہاں رکھا جائے گا، کہاں باندھا جائے گا، اس کو اس میں ذکر کر رہے ہیں. اگر پہلے ہی اس کو کیا سینہ بند کو باندھ لیا جائے تو بھی درست ہے، اور سب سے اخیر میں رکھ کر پہلے ہی اس کو کیا ہے وہ لفافے سے اوپر اس کو رکھ کر باندھ دیا جائے تو یہ بھی درست ہے. جی. قدمت البصرة تبادر ابنا لها فلم تدركه
فحدثتنا قالت دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته فقال اغسلنها 3 أو 5 أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر وجعلنا في الآخرة كافورا فإذا فرغتن فأذنني. قالت فلما فرغنا ألقى إلينا حقوه فقال أشعرنها إياه ولم تزد على ذلك ولا أدري أي بناته وزعم أن الإشعار ألففنها فيه وكذلك كان ابن سيرين يأمر بالمرأة أن تشعر ولا تؤزر. باب هل يجعل شعر المرأة 3 قرون. حدثنا 3 حصے کیے جائیں گے یا 2 حصے کیے جائیں گے؟ جی. حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن هشام عن الهذيل عن عتية رضي الله عنها قالت ضفرنا شعر بنت النبي صلى الله عليه وسلم تعني 3 قرون. وقال وكيع عن سفيان ناصيتها وقرنيها. باب يلقى شعر المرأة خلفها 3 قرون. ہمارے نزدیک خلفہ نہیں بلکہ اس کو میت کے سینے پر رکھ دیا جائے گا. جی. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن حسان قال حدثتنا حفصة عن عتية رضي الله عنها قالت توفيت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم فأتانا النبي صلى الله عليه وسلم فقال اغسلنها بالسدر وترا 3 أو 5 أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك وجعلنا في الآخرة كافورا أو قال شيئا من كافور فإذا فرغتن فأذنني. فلما فرغنا آذنه فألقى إلينا حقه فظفرنا شعرها 3 قرون وألقيناها خلفها. باب ثياب البيض للكفن. میت کے لیے سفید کپڑا جو ہے، سفید کفن جو ہے وہ بہت زیادہ افضل ہے، بہتر ہے. رنگین کفن مرد کے لیے، رنگین کفن عورت کے لیے جائز تو ہے، لیکن افضل جو ہے وہ سفید کپڑا ہے. جی. حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في 3 أثواب يمانية بيض. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 کپڑے میں کفن دیا گیا تھا اور وہ یمنی چادر تھی اور وہ سفید تھی. جی. سحولية من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة. باب الكفن في ثوبين. یہ تو مسنون ہے، لیکن کیا ہے اگر مسنون نہ ہو، اس سے کم ہو جائے، مثلا 2 کپڑے میں کفن دینا پڑے تو یہ بھی جائز ہے، اور اگر 1 کپڑے میں کفن دینا پڑے تو بھی یہ جائز ہے، ضرورتاً حالات کے اعتبار سے ہوگا. جی. مسنون 3 کپڑے دینا ہے. جی. حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد عن ايوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بينما رجل واقف بعرفة اذ وقع عن راحلته حضور فوقصته. اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ حجۃ الوداع کے موقع پر یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کر رہے تھے، اونٹنی پر بیٹھے ہوئے تھے، ایک دم پھسل گئے جس کی وجہ سے گردن ٹوٹ گئی اور ان کا انتقال ہو گیا. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسی کفن ہی میں کیا ہے، اسی احرام کی حالت میں ان کو دفن کیا. جی. او قال فاوقسته صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. باب الحنوط للميت. میت کو بدن کے اوپر خوشبو لگانا یا کیا ہے کفن کے اوپر خوشبو لگانا، عطر لگانا، یہ جائز اور درست ہے. اس وجہ سے غسل کرتے ہوئے خوشبودار صابن سے اگر اس کو غسل دیا جائے تو یہ بھی جائز اور درست ہے. جی. حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بينما رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة إذ وقع من راحلته فأقصعته أو قال فأقعسته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا. باب كيف يكفن المحرم. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر. اب ہوتا تو میں پورا تمہیں کر کے بتلاتا، لیکن میں نے کل بھی بتایا تھا، کہتا ہوں یہ چیزیں تمہیں خود عملی طور پر سیکھنے کی ضرورت ہے. اس وجہ سے کہ جہاں تم اب آئندہ سال کام کرنے کے لیے جاؤ گے وہاں کسی کی میت ہو جائے گی تو غسل دینا بھی تمہارے ذمہ ہے، کفن کاٹنا بھی تمہارے ذمہ ہے، کفن پہنانا بھی تمہارے ذمہ ہے. سمجھ میں؟ تو سب سے پہلے ایک لمبا کپڑا بچھایا جائے گا، اس کے اوپر ایک دوسرا کپڑا وہ بھی اتنا ہی بچھایا جائے گا، اور تیسرا جو ہوگا وہ گردن سے لے کر کیا ہے پنڈلیوں تک وہ کپڑا ہوگا، اور وہ درمیان میں اس کو کاٹ کر سر جائے اس طریقے سے رکھا جائے گا. کفن میں جاتے ہوئے سب سے پہلے اس کو کفنی کہا جاتا ہے، کرتا کہا جاتا ہے، یہ سب سے پہلے پہنایا جائے گا. پھر اس کے بعد کیا دوسرا کپڑا ہے جو ازار کے معنی میں آیا ہے،
اس کو. اور جس طریقے سے ہم نماز میں ہاتھ باندھتے ہیں اس طریقے سے، یعنی پہلے بائیں طرف سے کپڑا نیچے جائے گا اور پھر دائیں طرف سے اوپر آئے گا. اس لیے یاد رکھ لینا کہ جس طریقے سے ہم ہاتھ باندھتے ہیں اس طریقے سے وہ بائیں طرف کا کپڑا نیچے ہوگا، دائیں طرف کا کپڑا اوپر ہوگا، اور پھر اس کے بعد تیسرا کپڑا ہوگا. جی. حدثنا ابو النعمان قال حدثنا ابو عوانة عن ابي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رجلا وقصه بعيره ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تمسوه طيبا ولا تخمروا رأسه فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبدا. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو وأيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رجل واقف مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة فوقع عن حضور راحلته. اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عرفہ کے میدان میں اس نے وقوف کیا ہوا تھا اور اچانک وہ کیا ہے اونٹنی سے گرا اور مر گیا وہ. جی. قال أيوب فوقسته، وقال عمرو فأقعسته فمات، فقال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة. قال أيوب يلبي، وقال عمرو ملبيا. باب الكفن في القميص الذي يكف أو لا يكف ومن كفن بغير قميص. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عبد الله بن أبي لما توفي جاء ابنه إلى حضرت عبداللہ ابن ابی جو منافقین کا سردار تھا، اس کا جو لڑکا تھا وہ لڑکا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق تھا اور سچا مسلمان تھا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے گزارش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ابا کو کفن میں آپ کا کرتا مبارک دے دیا جائے، آپ کی چادر مبارک دے دی جائے تاکہ کیا ہے میرے ابا کے لیے مفید ہو. بہرحال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک دی اور اس کے منہ میں اپنا لعاب مبارک بھی ڈالا. سمجھ میں آیا نہیں؟ حالانکہ یہ تو منافقین کا سردار تھا. سمجھ میں آیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جنازے کی نماز بھی پڑھی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ منع بھی کرتے رہے. وہ ساری تفصیلات اس میں ہے، لیکن چونکہ اس کا لڑکا جو تھا وہ بہت زیادہ نیک تھا، اس لیے اس کی ترتیب خاطر کی وجہ سے. یا دوسرا یہ ہے کہ غزوہ احد کے موقع پر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ لمبے آدمی تھے اور یہ عبداللہ ابن ابی بھی لمبا تھا. اس وجہ سے عبداللہ ابن ابی کا کرتا لے کر حضرت عباس کو دیا تھا. یہ ایک احسان تھا. اس احسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا ہی میں ادا کر دے تاکہ قیامت میں اس کو کچھ دینا نہ پڑے. اس وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چادر مبارک یا اپنا کرتا ان کو دیا. ظاہر بات ہے کہ عبداللہ ابن ابی لمبا آدمی تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا اس لمبے کے مقابلے میں تو چھوٹا پڑے گا. اس وجہ سے یکفا اور لم یکفا یہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمۃ الباب میں ذکر کیا. جی. أن عبد الله بن أبي لما توفي جاء ابنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أعطني قميصك أكفنه فيه وصلي عليه واستغفر له، فأعطاه قميصه فقال آذني أصلي عليه، فآذنه. فلما أراد أن يصلي عليه جذبه عمر رضي الله عنه فقال أليس الله نهاك أن تصلي على المنافقين؟ فقال أنا بين خيرتين. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا تو حضرت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے نماز پڑھنے سے منع نہیں کیا ہے، بلکہ یہ کہا ہے کہ تم ان کے اوپر نماز پڑھو، 70 مرتبہ پڑھو تو بھی ہم اس کی مغفرت نہیں کریں گے. اگر مجھے یہ معلوم ہو جاتا کہ 70 مرتبہ کی جگہ پر 71 مرتبہ پڑھنے سے مغفرت ہو جاتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنے رحیم تھے. یہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ میں 71 مرتبہ نماز پڑھتا کہ اس کی مغفرت ہو جاتی. لیکن یہاں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مطلقاً منافقین کی مغفرت کا انکار فرمایا ہے. جی. فقال أنا بين خيارتين، قال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، فصلى عليه فنزلت ولا تصلي على أحد. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے سردار کی نماز تو پڑھ لی، لیکن پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم نازل فرمایا لا تصلی علی احد منهم مات ابدا ولا تقم علی قبرہ. اس وجہ سے کیا ہے اب کسی منافق کی جنازے کی نماز پڑھنا کسی کافر کے لیے جو بین الکفر ہو ان کی کیا ہے ان کے لیے دعائے مغفرت کرنا یا ان کے لیے کیا جنازے میں شریک ہونا جائز نہیں ہے.
لہذا موجودہ زمانے میں بھی مسلمان کو اس مسئلے کو دیکھ لینا چاہیے. آج کل کوئن کا مسئلہ چل رہا ہے. جی. ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو سمع جابرا قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بعدما دفن فأخرجه فنفث فيه من ريقه وألبسه قميصا. بعدما دفن کا مطلب یہ ہے کہ مٹی وٹی ڈالنی گئی تھی، صرف ان کو قبر میں رکھا ہی گیا تھا، اور پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا مبارک لایا گیا، پھر ان کو نکال کر وہ کرتا پہنایا گیا. جی. باب الكفن بغير قميص. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن هشام عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كفن النبي صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب سحول كرسف وليس فيها قميص ولا عمامة. حدثنا مسدد قال ہمارے نزدیک قمیص اور امامہ اور جو ٹوپی وغیرہ کچھ نہیں پہنائی جائے گی. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا اس میں اختلاف ہے. جی. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثني أبي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في 3 أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة. قال أبو عبد الله وأبو نعيم لا يقول 3 وعبد الله بن الوليد عن سفيان يقول 3. باب الكفن بلا عمامة. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن حضرت هشام. امام شافعی کا نام میں نے لیا، بھی غلطی ہوئی ہے. امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک ہے امامہ پہنایا جائے گا. جی. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في 3 أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة. باب الكفن من جميع المال. یہ کفن کا خرچہ کہاں سے کون دے گا، کیا دے گا؟ سمجھ میں تو اصل میں جو آدمی مرتا ہے تو مرنے والے کے پاس جو مال ہے اس میں سے کفن کا جو خرچہ ہوگا وہ اس کے مال میں سے لیا جائے گا. اگر موجودہ زمانے میں اس کے مال میں سے نہیں لیا جاتا، کوئی دوسرا دے دیتا ہے، جماعت والے دے دیتا ہے، تو یہ جائز اور درست ہے. لیکن اصل جو حق ہے کفن کا اور کفن دفن کا خرچہ وہ میت کے چھوڑے ہوئے مال میں سے میراث کے تقسیم کرنے سے پہلے وہ خرچہ اسی سے دیا جاتا ہے. جی. وبه قال عطاء والزهري وعمرو بن دينار وقتادة. وقال عمرو بن دينار الحنوط من جميع المال. وقال إبراهيم يبدأ بالكفن. خوشبو وغیرہ جو ہوگی وہ بھی جمعی مال میں سے دی جائے گی، یعنی کفن میں شمار کی جائے گی. وہ آدمی پوری زندگی پیسے کماتا ہے، ہزاروں روپے بیلنس کرتا ہے، لیکن ساتھ میں لے کر کیا جاتا ہے؟ وہی کفن، اور کیا ہے کفن کے کپڑے، بس. اس کے علاوہ یہ کچھ بھی زائد نہیں لے سکتا وہ. جی. وقال إبراهيم يبدأ بالكفن ثم بالدين ثم بالوصية. یہ پوری تفصیل بتائی کہ اگر کوئی آدمی مر جائے تو پھر اس صورت میں اس کے مال میں سے کیا کیا جائے گا. تو یہ بتایا کہ سب سے پہلے تو اس کے مال میں سے اس کا کفن دفن کا جو خرچہ ہے متوسط قسم کا وہ خرچ کیا جائے گا. قبر کھودنے کی مزوری، اور اسی طریقے سے کپڑا، اور اسی طریقے سے کفن کی چیزیں، کفن میں جو چیزیں ضروری ہے وہ سب لایا جائے گا، وہ اسی کے پیسے سے لایا جائے گا. اور پھر اس کے بعد جو پیسے بچ جائیں گے تو اس میں سب سے پہلے جو اس کا قرضہ ہوگا وہ سب سے پہلے قرضہ ادا کیا جائے گا. قرضہ ادا کرنے کے بعد اگر بچ جائے تو پھر وارثوں کو ہوگا، لیکن اگر قرضہ میں ہی سارا ختم ہو گیا تو پھر اس میں میراث باقی نہیں رہے گی. جی. وقال سفيان أجر القبر والغسل هو من الكفن. حدثنا أحمد بن محمد المكي قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن سعد عن أبيه قال أتي عبد الرحمن بن عوف يوما بطعام فقال قتل مصعب بن عمير وكان خيرا مني فلم يوجد له ما يكفن. حضرت عبد الرحمن کیا ہے، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کے متعلق میں معلوم ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سب سے بہتر اور سب سے اونچے درجے کے تاجر صحابی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بہت کچھ دے رکھا تھا. مدینہ منورہ آئے تو ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا، لیکن بازار میں گئے شام تک میں تو کیا ہے کچھ نہ کچھ منافع لے کر آئے. بہرحال پھر اس طریقے سے وہ تجارت کرتے رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مال میں بہت زیادہ برکت عطا فرمائی تھی. حضرت عبد الرحمن ابن عوف، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طریقے سے بعض صحابہ ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مالدار صحابہ میں ان کا شمار ہوتا تھا. بہرحال حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مرتبہ اچھے والا بہترین سا عمدہ سا کھانا لایا گیا. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کھانے کو دیکھا، اور کھانے کو دیکھنے کے بعد
اپنے پرانے احوال ان کو یاد آ گئے۔ دیکھو ایک بات اتنی یاد رکھنا کہ اپنے پرانے احوال جو ہمارے تھے یا ہمارے ہیں، سمجھ میں آ گیا؟ جب حالت بدلتی ہے تو پھر ہم اس پرانے حالت کو بھول جاتے ہیں اور نئے حالت سے ہمارے اندر کبر وغیرہ پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ چیزیں اچھی نہیں ہے۔ اپنی غریبی، اپنی معذوری، اپنی مجبوری اور اپنے حالات جو ہیں اس کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ ایک زمانہ تھا کہ ہمارے پاس سواری کے لیے سائیکل بھی نہیں ہوا کرتی تھی، سمجھ میں آیا نہیں؟ اور اب آج جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرسیڈیز دے دی تو پھر اس صورت میں وہ غریبی کے دن بھول جاؤ گے اور کبر آ جائے گا، تکبر آ جائے گا، تو یہ بہت زیادہ خراب ہوگا۔ بہرحال صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو ابتدا میں بہت ہی زیادہ غربت تھی، بہت ہی زیادہ تنگی تھی، لیکن پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ راحت دے دی تو اس راحت کے وقت میں اپنے غریبی کے دن کو وہ یاد کیا کرتے تھے۔ یہاں پر بھی ایسا ہی ہوا۔ حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے عمدہ والا کھانا رکھا گیا تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آج ہمارے پاس یہ کھانا ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کا زمانہ تھا کہ اس زمانے میں ہمارے پاس کفن کے لیے بھی پورا کپڑا نہیں تھا۔ اگر سر ڈھانپتے تھے تو پاؤں کھل جاتا تھا، پاؤں ڈھانپتے تھے تو سر کھل جایا کرتا تھا، سمجھ میں آیا؟ تو اپنا یہ غریبی کے دور ان کو یاد آیا، اور ان لوگوں نے بھی جو مر گئے انہوں نے بھی دنیا میں کوئی فائدہ حاصل نہیں کیا، تکلیف ہی میں، اسلام ہی کے قبول کرنے کے بعد جو مشقتیں، جو تکلیفیں آئی، وہ ساری تکلیفیں وہ برداشت کرتے رہے، اسی حالت میں مر گئے۔ اور اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ راحتیں مقرر کر رکھی ہے، یہ راحتیں دے رکھی ہے، تو اس راحت سے خوش نہیں ہوتے تھے بلکہ ڈرتے تھے کہ کہیں ہماری نیکیوں کا بدلہ ہمیں دنیا میں نہیں دیا جا رہا، ہم تو چاہتے ہیں کہ ہماری نیکیوں کا بدلہ ہم کو آخرت میں ملے۔ حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقال قتل مصعب بن عمير وكان خيرا مني. یومن اوتیا أتي عبد عبد الرحمن الرحمن بن عوف يوما بطعام حضرت عبدالرحمن ابن عوف کے پاس ایک مرتبہ کھانا لایا گیا، عمدہ والا کھانا۔ فقال قتل مصعب بن تو عمير حضرت وكان. عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پرانی حالات کو یاد کرتے ہوئے کہا کہ مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے اچھے تھے، بہت اچھے صحابی تھے۔ یہ مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ شہید کر دیے گئے تھے، تو وہ بہت اچھے اونچے اخلاق کے آدمی تھے، مجھ سے اچھے تھے، لیکن انہوں نے دنیا سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کیا، تکلیف میں ہی رہے، اسلام لانے کے بعد بھی تکلیف میں رہے، یہاں تک کہ موت آ گئی اور دنیا سے کوئی راحت انہوں نے حاصل نہیں کی۔ وَكَانَ خَيْرًا مِّنِّي وكان خيرا مني فلم يوجد له ما يكفن فيه إلا بردة. یعنی ان کو دفن کرنے کے لیے پورے 3 کپڑے جو ہیں وہ بھی نہیں مل سکے، اس وجہ سے ان کو کیا ہے، جتنا مل سکا اتنے ہی کفن میں ان کو دفن کیا گیا۔ جی۔ وقتل حمزة أو رجل آخر خير مني. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ بھی مشہور ہے کہ ان کے پاس کیا ہے، کفن کا کپڑا نہیں تھا، ایک ہی کپڑا تھا، اور اس کپڑے کو اگر سر کو ڈھانپتے تھے تو پاؤں کھل جاتا تھا، پاؤں کو ڈھانپتے تھے تو سر کھل جاتا تھا، پھر اسی طریقے سے سر کو ڈھانپا گیا اور پاؤں کی طرف اس گھاس کو ڈال دیا گیا۔ تو دیکھو انہوں نے کیسی مشقت میں، کیسی غریبی میں، کیسی محتاجگی میں کیا دنیا سے رخصتیں لی، اور انہوں نے دنیا سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کیا۔ اور آج ہماری حالت یہ ہے کہ فلم يوجد له ما يكفن فيه إلا بردة لقد خشيت أن يكون قد عجلت لنا طيباتنا. مجھے ڈر لگ رہا ہے، یہ کہہ رہا لقد خشیت، میں ڈر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نیکیوں کا بدلہ دنیا میں دینا شروع کر دیا، یا کیا ہے کہ اب ہمارے اوپر راحتیں آ رہی ہے، اچھا کھانا مل رہا ہے، اچھے کپڑے مل رہے ہیں، اچھے مکان مل رہے ہیں۔ جی۔ لقد خشيت أن يكون قد عجلت لنا طيباتنا في حياتنا الدنيا ثم جعل يبكي. پھر اس کے بعد وہ رونے لگے۔ جی۔ تو اس سے میں بتا رہا ہوں کہ خلاصہ یہ ہے کہ اپنی جو پرانی عادات ہے، پرانی حالات ہے، اس پرانی حالت کو بھولنا نہیں چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر وسعت دیتا ہے تو اس وسعت سے تکبر نہیں پیدا ہونا چاہیے۔ جی۔ باب إذا لم يوجد إلا ثوب واحد. ایک کفن کفایت کہا جاتا ہے، یعنی جتنا مل جائے، جو مل جائے بس وہی کفن میں دے دیا جائے، یہ کفن کفایت ہے۔ جی۔ حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبيه إبراهيم أن عبد الرحمن بن عوف أتي بطعام وكان صائما فقال
قتل مصعب بن عمير وهو خير مني كفن في بردة إن غطي رأسه بدت رجلاه وإن غطي رجلاه بدا رأسه. وأوراه قال وقتل حمزة وهو خير مني ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط، أو قال أعطينا من الدنيا ما أعطينا وقد خشينا أن تكون حسناتنا عجلت لنا، ثم جعل يبكي حتى ترك الطعام. باب إذا لم يجد كفنا إلا ما يواري رأسه أو قدميه غطي به رأسه. अगर ऐसा कफन हो कि जिसके जरिए से या तो सर छुपा सकते हो या पांव छुपा सकते हो, तो फरमाते हैं कि ऐसे वक्त में सर को छुपाया जाएगा और पांव के ऊपर कोई दूसरी चीज डाल दी जाएगी। जी। حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا شقيق قال حدثنا خباب قال هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نلتمس وجه الله فوقع यानी جون. हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हमने हिजरत की और इस हिजरत में सिर्फ हमारा मकसद जो था वो अल्लाह तबारक व तआला की रजा था, अल्लाह तबारक व तआला को खुश करना था। فوقع أجرنا على الله فمنا من مات ولم يأكل من أجره شيئا منهم مصعب بن عمير ومنا من यानी उन्होंने उन्होंने दुनिया से कोई राहत हासिल नहीं की और क्या है, गुर्बत, फकीरी, मशक्कत और मोहताजी की हालत में दुनिया से तशरीफ ले गए वो। जी। ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها قتل يوم أحد فلم نجد ما وهو يهدي بها فهو يهدي بها قتل يوم أحد فلم نجد ما نكفنه به إلا بردة إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه وإذا غطينا رجليه خرج رأسه فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه وأن نجعل على رجليه من الإذخر. باب من استعد الكفن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليه. अगर कोई आदमी ने अपनी हयाती में कफन की तैयारी कर रखी है, कफन खरीद के ले रखा है, कफन तैयार करके ले रखा है, तो ये जायज और दुरुस्त है। हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी एक आदमी आया और उसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर मांगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन चादर दे दी, मशहूर किस्सा है। और फिर उससे पूछा गया था कि मैं इस चादर को अपने कफन में रखूंगा, चुनांचे उसने वो कफन को अपने साथ रखा। जब इंतकाल हुआ तो उस कफन में उसका दिया गया। तो पहले ही से कफन की तैयारी कर लेना जायज और दुरुस्त है। जी। حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا ابن أبي حازم عن أبيه عن سهل رضي الله عنه أن امرأة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم ببردة منسوجة فيها حاشيتها. हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक औरत आई और उसने वो बहुत ही अच्छा कारीगिरी का कढ़ाई करने वाली थी, बुनने बुनने का काम अच्छा जानती थी। उसने हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक चादर बहुत ही उम्दा अपने हाथ से कढ़ाई करके अपने हाथ से वो क्या है उसको बुन कर तैयार करके लाई थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसने दिया। उस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जरूरत भी बहुत थी, तो हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको चादर को लेकर सीधे घर में गए और जाकर पहले ही से बदल लिया। इतने में एक साहबी आए और उसने उसको कहा कि आहा कितना अच्छा है, कितना बेहतर है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मुझे अता फरमा दीजिए। हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सखावत के नमूने थे, फौरन घर में गए, पुराना कपड़ा फिर पहना और ये नया लाकर उसको दे दिया। साहबाए किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहि मजमईन उसे डांटा और कहा कि भाई क्यों मांगा, तुझे मालूम था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इनकार करेंगे नहीं। इस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पुराने कपड़े थे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अच्छे कपड़े पहने थे, तो क्यों तूने मांग लिया? तो उसने कहा कि मैंने इसलिए मांगा कि मैं उसको अपने कफन में रखना चाहता था और इस वजह से मैंने लिया। तो कफन को पहले से तैयार करके रख लेना, इसके जरिए से मालूम हुआ जो जायज और दुरुस्त है। जी। تدرون ما البردة؟ قالوا الشملة. قال نعم. قالت نسجتها بيدي فجئت لأكسوكها فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها فخرج إلينا وإنها إزاره فحسنها فلان فقال اكسنيها ما أحسنها فقال القوم ما أحسنت لبسها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها ثم سألته وعلمت أنه لا يرد قال إني والله ما سألته لألبسه وإنما سألته لتكون كفني. قال سهل فكانت كفنه. باب اتباع النساء الجنازة. औरतों को जनाजे के साथ चलना जायज नहीं है, इस वजह से औरतों को इत्तिबाए जना कब्रिस्तान जाना, कब्रिस्तान के लिए या जनाजे के पीछे जाना जैसे गैरों में औरतें जाया करती है, इस्लाम में औरतों के लिए जाना दुरुस्त नहीं है। जी। حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن خالد الحذاء عن أم الهذيل عن أم عتية رضي الله عنها أنها قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا.
باب إحداد المرأة على غير زوجها. مرد کے اوپر شوہر کے انتقال کے اوپر تو اس کو 130 دن 4 اشہر و عشرہ 4 مہینے اور 10 دن تک شوق منانا چاہیے، عدت گزارنی چاہیے. لیکن اس کے علاوہ کسی دوسرے کے مرنے پر کتنے دن تک عدت شوق منانا جائز اور درست ہے، مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا ہے. آج کل 10 دن 11 دن 2 مہینے 6 مہینے جو شوق منایا جاتا ہے یہ صحیح نہیں ہے. شوہر کے لیے تو 4 مہینے اور 10 دن تک شوق منانا ہے، اللہ تعالیٰ نے نعمت لے لی. لیکن کیا ہے دوسرے کے اوپر 3 دن سے زیادہ شوق منانا جائز نہیں ہے. اس وجہ سے 10 دن کا جو شوق منایا جاتا ہے وہ غیر شرعی ہے. جی. حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا سلمة بن علقمة عن محمد بن سيرين قال توفي ابن لأم عتية رضي الله عنها فلما كان اليوم الثالث دعت بسفرة صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اور حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی ایسی تعلیم اور ایسی تربیت فرمائی تھی کہ اس زمانے میں شوق منانے کا، جیسے آج کل شوق منانے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں، حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ فرما دیا کہ 3 دن سے زیادہ شوق منانا درست نہیں ہے، تو اگر کسی کے یہاں انتقال ہو جاتا تھا، بوڑھی ہوتی تھی، تو بھی وہ 3 دن کے بعد کیا ہے وہ شوق نہیں مناتی تھی، عطر وغیرہ لگ کر بتا دیا کرتی تھی کہ میں شوق میں نہیں ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف غیر کے لیے 3 دن کے شوق کی اجازت مرحمت فرمائی ہے. جی. فلما كان اليوم الثالث دعت بسفرة فتمسحت به وقالت نهينا أن نحد أكثر من 3 إلا لزوج. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا أيوب بن موسى قال أخبرني حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة رضي الله عنها قالت لما جاء نعي أبي کہ میں نے ابھی شروع میں بتایا تھا کہ موت کی خبر، یعنی ابو سفیان کے جب موت کی خبر آئی، لما جاء نعي أبي سفيان من الشام دعت أم حبيبة بسفرة في اليوم الثالث فمسحت عارضيها وذراعيها وقالت إن كنت عن هذا لغنية لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج فإنها تحد عليه 4 أشهر وعشرة. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة رضي الله عنها أنها أخبرته قالت دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد. ام حبیبہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے اور ابو سفیان کی بیٹی ہے. جب ان کے باپ کے انتقال کی خبر آئی تو انہوں نے 3 دن کے بعد اپنے بدن کے اوپر خوشبو لگا کر بتا دیا کہ میں اب 3 دن سے زیادہ اپنے ابا کا شوق نہیں کر رہی ہوں. جی. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر وعشرة. ثم دخلت على زينب بنت جحش حين توفي أخوها فدعت بطيب فمست به ثم قالت ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت. یعنی بڑھاپے کی وجہ سے یا حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ ہونے کی وجہ سے اب ہمیں خوشبو وغیرہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہم اس لیے لگاتے ہیں کہ اگر نہیں لگائیں گے تو کوئی کہے گا کہ ابھی شوق منا رہی ہے. اس وجہ سے انہوں نے خوشبو لگائی اور کہہ دیا کہ ہم شوق نہ کرنے کی وجہ سے کر رہے ہیں. جی. غیر انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان حدیث کو اور صحابہ کا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کا معمول تم نے دیکھ لیا. اب ہمارے یہاں ہمارے گھروں میں اگر کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو 1 سال تک نکاح نہیں کر سکتے، شوق منایا جا رہا ہے. اور اسی طریقے سے کیا ہے دوسری چیزوں میں بھی شوق منایا جاتا ہے، کالے کپڑے پہنے جاتے ہیں اور کیا ہے یہ سب چیزیں ہیں، یہ بالکل غیر اسلامی ہے، رسمی ہے، ناجائز ہے، اس کو بند کرنے کی ضرورت ہے. جی. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر وعشرة. باب زيارة القبور. مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہاں زیارت القبور کو بتایا. زیارت القبور مردوں کے لیے جائز اور درست ہے، عورتوں کے لیے جائز ہے یا نہیں ہے اس میں تفصیل ہے. اگر کوئی عورت قبرستان میں جا کر جزا فضا کرے گی تو اس کے لیے جانا جائز نہیں ہے، لیکن شوہر کے ساتھ جاتی ہے، پردے کی رعایت کے ساتھ جاتی ہے تو اس صورت میں جانا اس کے لیے جائز ہے. وہاں جا کر کیا کیا جائے گا؟ تو سب سے پہلے السلام علیکم یا اہل القبور من المسلمین، یہ جو دعا ہے سلام کی، مقبرہ میں داخل ہونے کی، قبر کے پاس جانے کی،
تو قبرستان میں جا کر سب سے پہلے تو یہ دعا پڑھی جائے، السلام علیکم یا اہل القبور من المسلمین انتم لنا سلف ونحن لکم تبع وانا انشاء اللہ بكم لاحقون یرحم اللہ المتقدمین منا والمتاخرین نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ۔ ارے یاد ہے کہ نہیں یہ دعا؟ یاد نہیں ہو تو یاد کر لو۔ قبرستان میں کسی بھی قبر کے پاس جاؤ تو پہلے تو یہ سلام پیش کرنا ہے، قبرستان میں داخل ہوتے ہی سارے مردوں کے لیے السلام علیکم یا اہل القبور یہ سلام پیش کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد قبر کے پاس جا کر جو چاہے وہ پڑھنا چاہے تم پڑھ سکتے ہو۔ اچھا تو یہ ہے کہ کم سے کم 11 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھا جائے، یاسین شریف پڑھی جائے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی جائے کہ ہم نے جو کچھ پڑھا ہے اس کا ثواب اس مردے کو پہنچے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کے نیک اعمالوں کو قبول کرے، برے اعمالوں کی مغفرت فرمائے وغیرہ دعا کی جائے گی اللہ تعالیٰ سے، اور پھر کیا ہے وہاں سے ہٹ جائے۔ اگر کسی نے قبرستان میں جا کر 11 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھا اور اس کا ثواب تمام مقبرہ میں دفن جتنے ان سب کو اصالِ ثواب کر دیا تو ان کو تو ثواب ملے گا، لیکن ہمیں کیا ملے گا؟ تو اس میں بتایا گیا ہے کہ اس قبرستان میں جتنے مردے ہوں گے اتنی نیکیاں ہمارے نامہ اعمال میں لکھی جائے گی 11 مرتبہ قل هو اللہ پڑھ کر اصالِ ثواب کرنے سے۔ جی، پھول چڑھانا یا قبر سے مانگنا یا کیا ہے قبر والے کے ساتھ کہنا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، یہ سب ہمارے نزدیک درست نہیں ہے۔ جی، حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر فقال اتق الله واصبري قالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفه فقيل لها إنه النبي صلى الله عليه وسلم فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين فقالت لم أعرفك فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى باب قول النبي صلى الله عليه وسلم يعذب الميت ببعض بكاء اهله اگر عليه۔ کسی آدمی کے مرنے کے بعد اس کے گھر والے اس کے اوپر روتے ہیں تو اس رونے کی وجہ سے میت کو عذاب ہوتا ہے یا میت کو عذاب نہیں ہوتا، اس مسئلے میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے درمیان میں بھی اختلاف تھا۔ بہرحال حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کے درمیان میں اختلاف تھا کہ ہم اگر روتے ہیں تو ہمارے رونے کی وجہ سے میت کو عذاب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ فرماتے تھے کہ عذاب ہوتا ہے۔ سمجھ میں نہیں؟ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمل جو کرے تو اس کے عمل کرنے والے کے اوپر سزا ہونا چاہیے، عمل تو کرے گھر والے اور سزا بھگتے قبر والا یا تو مردہ، یہ کیسے صحیح ہوگا؟ تو اس کے متعدد جواب ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اگر وہ آدمی جانتا تھا کہ میرے مرنے کے بعد ایسا ایسا کریں گے یہ لوگ اور اس نے لوگوں کو روکا نہیں، اگر روکا ہے تو پھر اس صورت میں اس کو عذاب نہیں ہوگا، لیکن نہیں روکا ہے تو گویا کہ وہ بھی اس کے اوپر راضی تھا، اس راضی ہونے کی وجہ سے اس کو عذاب ہوگا۔ یا دوسرا جو ہے کہ وہ اگر خود وصیت کر کے مرا ہے کہ میرے مرنے کے بعد خوب رویا جائے اور تیجیا چالیسیاں وغیرہ کیا جائے تو اس صورت میں اس کے کرنے کی وجہ سے ناجائز چیز کے کرنے کا وہ اس نے حکم دیا تھا، اس وجہ سے اس کے اوپر عذاب ہوگا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اصل میں یہاں پر اشتباہ ہوا تو یہ تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہمارے یہاں ایک یہودی رہتا تھا، اس یہودی کا انتقال ہو گیا تو وہ گھر والے رو رہے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لوگ رو رہے ہیں اور وہاں اس یہودی کے اوپر کا عذاب ہو رہا ہے، یعنی غیر اسلام میں مرنے کی وجہ سے مرنے کے بعد ہی اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو مسلط کر دیتے ہیں، اس وجہ سے فرشتے اس کو عذاب دے رہے ہیں اور یہ گھر والے رو رہے ہیں۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے تھے کہ اس کے اوپر تو عذاب ہو رہا ہے اور یہ رو رہے ہیں، یہ نہیں کہ ان کے رونے کی وجہ سے ان کے اوپر عذاب ہو رہا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فرماتی تھی۔ جی، إذا كان النوح من سنته لقول الله تعالى قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فإذا لم يكن من سنته فهو كما قالت عائشة رضي الله عنها ولا تزر وازرة وزر أخرى، وهو كقوله وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء،
وما يرخص من البكاء في غير نوح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقتل نفس. نوح کے معنی نیاحت کرنا معنی جزا فضا کرنا، چلانا سر پر اور سینے پر مارنا، کپڑے پھاڑنا، یا اس قسم کی جو ہے پورے اس کے اوصاف کو ذکر کر کے ارے تو تھا تو ہم کو کھلاتا تھا، اب تو مر گیا، اب ہمیں کون کھلائے گا، کون یہ کرے گا، اس قسم کی چیزیں ذکر کرتے ہوئے رونا یہ جزا فضا میں داخل ہے۔ ویسے اگر آنکھ میں سے آنسو آ جائے یا ذرا سا آواز نکل جائے تو یہ منع نہیں ہے جی۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها وذلك لأنه أول من سن القتل. حدثنا عبدان ومحمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عاصم بن سليمان عن أبي عثمان قال حدثني أسامة بن زيد قال أرسلت بنت النبي صلى الله عليه وسلم إليه أن ابنا لي قبض فأتنا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی تھی، ان کا ایک چھوٹا بچہ تھا اور وہ اس کے اوپر کیا ہے موت کے آثار رونما ہوئے، تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا، ابا جان جلدی آئیے، میری بیٹی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ چھوڑو، اللہ تبارک و تعالیٰ خیر کرے گا۔ اتنے میں دوسرا آدمی آ گیا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس بیوی کے گھر پر تشریف لے گئے، اس بیٹی کے گھر پر تشریف لے گئے، دیکھا تو وہ بچہ کیا ہے سکرات میں موجود تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ میں لیا اور اس بچے پر سکرات کی وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی زیادہ نرم دل تھے، اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ میں سے بھی آنسو آ گئے۔ تو جو صحابی وہاں ساتھ میں موجود تھے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے آنکھ میں سے آنسو، یعنی ہم تو ایسی مصیبتوں پر اللہ کے اوپر بھروسہ کرتے بالکل روتے نہیں ہیں اور آپ رو رہے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رحمت کے آنسو ہے، دل کی نرمی کی وجہ سے نکلتے ہیں، یہ جائز اور درست ہے، یہ منع نہیں ہے جی۔ فأرسل يقرئ السلام ويقول إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. فأرسلت إليه تقسم عليه لا يأتينها. یعنی دوسری مرتبہ پھر آدمی بھیجا کہنے آپ ضرور تشریف لائے اور قسم بھی دلائی جی۔ فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال. فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي وہ چھوٹا بچہ تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دے دیا گیا ونفسه تتقعقع. اور سکرات کی وجہ سے اس کا نفس جو گیا تھا وہ پریشان ہو رہا تھا جی۔ قال حسبت أنه قال كأنها شن ففاضت عيناه. فقال سعد يا رسول الله ما هذا؟ قال هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابو عامر قال حدثنا فليح بن سليمان عن هلال. یہاں سے ایک دوسرا مسئلہ بھی حل ہو جانا چاہیے، سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ اگر کوئی تکلیف آ جائے کوئی مصیبت آ جائے تو اس مصیبت پر کیا ہے آدمی کو صبر کرنا چاہیے یا اس مصیبت پر خوشی منانی چاہیے۔ سمجھ میں دو قسم کے لوگ ہیں، صوفیہ میں بھی دو قسم کے لوگ ہیں، بڑی سے بڑی مصیبتیں آتی ہے تو ابھی وہ ہنستے رہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ساتھ جو کیا وہ ہمارے ساتھ خیر تھا، بھلائی تھا، اچھا تھا، اس وجہ سے اس کام کے اوپر بھی ہم خوش ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ایسے موقع پر دلی رنج اور غم آنکھوں کے ذریعے سے ظاہر ہو جاتا ہے، تو دونوں میں سے صحیح اور اچھا طریقہ وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، لیکن اپنے کے مرنے پر دل سے غم کا ہونا، آنکھوں سے آنسو کا نکل جانا، یہ جائز اور درست ہے، یہ سنت کے قریب ہے جی۔ قال حدثنا فليح بن سليمان عن هلال بن علي عن انس بن مالك رضي الله عنه قال شهدنا بنتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم. یہ شہیدنا جو ہے بنت کون سی بنت ہے؟ تو یہ بنت جو ہے ام کلثوم ہے، پہلا واقعہ آیا تھا وہ حضرت زینب کا تھا جی۔ ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر قال فرأيت عينيه تدمعان قال فقال هل منكم رجل لم يقارف الليلة؟ فقال ابو طلحة انا قال فانزل قال فنزل في قبره. حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھی، ان کا انتقال ہو گیا، تو اس کے انتقال کے وقت قبر میں اتارنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنی بیوی کے ساتھ
رات کو صحبت نہ کی ہو وہ اترے۔ اصل میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی باندی کے ساتھ رات کو صحبت کی تھی، اس وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ بہرحال حضرت ام کلثوم کئی دنوں سے بیمار تھی، اس وجہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نہیں سمجھے کہ ابھی یہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمجھے کہ جب اتنی بیمار ہے تو پھر وہ کیا ہے جماع کی طرف کیوں متوجہ ہوئے؟ جی۔ حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة قال توفيت بنت لعثمان بمكة وجئنا لنشهدها وحضرها ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم وإني لجالس بينهما أو قال جلست إلى أحدهما ثم جاء الآخر فجلس إلى جنبي فقال عبد الله بن عمر لعمرو بن عثمان ألا تنهى عن البكاء فإن ارے رسول یہ جو گھر میں رو رہے ہیں اس کو کوئی روکتا کیوں نہیں؟ روکنا چاہیے کہ کیوں رو رہے ہیں، اس کے رونے کی وجہ سے مردے کو عذاب ہو رہا ہے۔ جی۔ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه فقال ابن عباس قد كان عمر يقول بعد ذلك ثم حدث قال صدرت مع عمر من مكة حتى إذا كنا بالبيداء إذا هو بركب تحت ظل سمرة فقال اذهب فانظر من هؤلاء الركب قال فنظرت فإذا صهيب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق، یہ تو حضرت عبداللہ ابن عمر کا واقعہ ذکر کیا، اب یہ فرماتے ہیں کہ ان کے والد کا بھی یہی حال تھا کہ ایک مرتبہ میں ان کے ساتھ سفر میں تھا، ایک جگہ پر ہم رکے ہوئے تھے تو کسی جگہ پر دیکھا کہ بہت سارے آدمی جمع ہے۔ حضرت عمر فاروق نے مجھے کہا کہ جاؤ جاؤ ذرا جا کر دیکھو یہ سب کیوں جمع ہو رہے ہیں۔ میں وہاں پر گیا، جا کر دیکھا، فرقبہ تحت ظل سمر فقال اذهب فانظر من هؤلاء الركب قال یہ سوار لوگ کون ہے ذرا دیکھو۔ بس میں گیا دیکھا فنظرت فإذا صهيب تو حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ فأخبرته فقال ادعوه لي حضرت عمر فاروق نے کہا ذرا اس کو بلا کے لاؤ میرے پاس۔ فرجعت إلى صهيب فقلت ارتحل فالحق أمير المؤمنين فلما أصيب عمر دخل صهيب يبكي يقول اب اس کے بعد ایک دوسرا واقعہ ذکر کر رہے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کیا ہے زخم دیا گیا، شہید کیے گئے، تو اس وقت حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عیادت کے لیے حضرت عمر کے پاس تشریف دخل صہیب یبکی یقول اور روتے ہوئے وہ کہہ رہے تھے وہ میرے بھائی وأخاه وصاحبه فقال له عمر رضی اللہ عنہ یا صہیب، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صہیب کو کہا کہ رو مت، تمہارے رونے کی وجہ سے مردے کو تکلیف ہوتی ہے۔ جی۔ یا صہیب اتبکی علی وقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان المیت يعذب ببعد بكاء اہلہ علیہ۔ تو معلوم ہوا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ جو ہے وہ یہ فرماتے تھے کہ مرنے کے بعد اگر مردے کے اوپر رویا جاتا ہے تو ہمارے رونے کی وجہ سے اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ جی۔ قال ابن عباس رضی اللہ عنہما فلما مات عمر ذکرت ذلك لعائشہ رضی اللہ عنہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر کا انتقال ہو گیا تو میں نے حضرت عائشہ سے کہا کہ یہ تو یہ کہا کرتے تھے کہ رونے کی وجہ سے مردے کو عذاب ہوتا ہے، تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ ان کو سمجھنے میں غلطی ہوئی، اصل تو یہ تھا کہ ایک یہودی کا انتقال ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر والے رو رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو فرمایا کہ یہ گھر والے رو رہے ہیں، اور وہاں تو وہ چونکہ غیر اسلام کی حالت میں مرا، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب کے فرشتے اس کے اوپر مسلط کر دیے اور اس کو تو عذاب ہو رہا ہے۔ جی۔ فقالت يرحم الله عمر والله ما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله لا يعذب المؤمن ببكاء اهله عليه ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله لا يزيد الكافر عذابا ببكاء اهله عليه. وقالت حسبكم القرآن ولا تزر وازرة وزر أخرى. قال ابن عباس رضي الله عنهما عند ذلك والله هو أضحك وأبكى. قال ابن أبي مليكة والله ما قال ابن عمر شيئا. حدثنا إسماعيل بن خليل قال حدثنا علي بن مسهر قال أخبرنا أبو إسحاق وهو الشيباني عن أبي بردة عن أبيه رضي الله عنه قال لما أصيب عمر جعل صهيب يقول وأخاه فقال عمر أما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الميت لا يعذب ببكاء الحي. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته أنها سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت إنما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على يهودية يبكي عليها أهلها فقال إنهم لا يبكون عليها وإنها لا تعذب في قبرها.
باب ما يكره من النياحة على الميت. نیاحہ سے منع کیا گیا ہے. نیاح کی معنی آتا ہے جزا فضا کر کے اس کے اوصاف وغیرہ کو ذکر کر کے رونا، اور یہ منع ہے. اس طریقے سے سینہ کو چاک کرنا، سینہ کو پھاڑنا یا کپڑے پھاڑنا یا اس کا بڑے بالوں کو نوچنا وغیرہ، اس قسم کی چیزیں جو کی جاتی ہے اس کو نیاحہ سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور یہ منع ہے. جی. وقال عمر رضي الله عنه دعهن يبكين على أبي سليمان ما لم يكن نقع أو لقلقة. والنقع یعنی جب تک کہ نیاحہ نہ ہو، لقلقہ نہ ہو، اور کیا ہے وہاں تک اگر آنکھوں سے آنسو آ جائے، آواز کر کے ذرا سا رو لے، کر کے رو لے، تو یہ رونا جائز ہے. اس کو منع نہیں کیا جائے گا. یہ تو دل کی زخم کی وجہ سے یا دل کے غم کی وجہ سے اس قسم کی اگر آواز نکل جاتی ہے تو یہ نکلنا منع نہیں ہے. جی. النقع التراب على الرأس واللقلقة الصوت. نقا کے معنی ان کے سر کے اوپر مٹی ڈالنا، اور لقلقہ کہتے ہیں الصوت. آواز کر کے زور سے رونا. جی. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سعيد بن عبيد عن علي بن ربيعة عن المغيرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن كذبا علي ليس ككذب على أحد ليس اگر ككذب کسی على أحد. دوسرے آدمی کے اوپر تم جھوٹ بولو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ کی نسبت کرنا دونوں برابر نہیں ہے. اس وجہ سے کہ دوسرے آدمی کی طرف تم جھوٹ کہہ دو کہ فلانے نے یہ کہا تو اس سے تو کوئی زیادہ فرق نہیں پڑے گا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اگر جھوٹ نسبت کرو گے تو وہ حدیث ہو جائے گی، حدیث سمجھی جائے گی، اور لوگ اس کے ذریعے سے مسئلے مسائل وغیرہ نکالیں گے، اور پھر اس صورت میں بہت سارے غلط مسئلے شائع ہو جائیں گے. اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ کسی بات کو منسوب کرنا، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. جی. من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ينح عليه يعذب بما نيح عليه. حدثنا عبدان قال أخبرني أبي عن شعبة قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر عن أبيه رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الميت يعذب في قبره بما نيح عليه. تابعه عبد الأعلى قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد قال حدثنا قتادة حاوى حدث وقال آدم عن شعبة الميت يعذب ببكاء الحي عليه. باب. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال جاء بأبي يوم أحد قد مثل به حتى وضع بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سجي ثوبا کپڑے سے ان کے چہرے کو ڈھانپا گیا تھا. فذهبت أريد أن أكشف عنه فنهاني قومي ثم ذهبت أكشف عنه فنهاني قومي فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع فسمع صوت صائحة فقال من هذه؟ کسی رونے والے کی آواز کو سنا. یہ حضرت عبداللہ کی جو بہن تھی وہ رو رہی تھی. فقال من هذه؟ فقالوا بنت عمرو أو أخت عمرو. قال فلم تبكي أو لا کہتے ہیں تبكي؟ اس کے رونے کی وجہ سے فرشتے ان کے اوپر اپنے پروں سے چھاؤ کیے ہوئے تھے، فرشتے ہٹ گئے، چلے گئے، مطلب کہ رونا نہیں چاہیے. جی. فما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفع. باب ليس منا من شق الجيوب. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طریقہ اور جماعت میں سے نہیں ہے جو اس طریقے سے جزا فضا کے ساتھ روتے ہیں. جی. حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان قال حدثنا زبيد اليامي عن ابراهيم عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهليه. باب رثاء النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن خولة. رسا کے من آتا ہے مرنے کے بعد مرثیہ پڑھنا، مرنے کے بعد اس کی تعریف کرنا. کسی آدمی کے مرنے کے بعد اس میں جو اوصاف ہو اس کو اوصاف کو خوب بتایا جائے تو یہ جائز اور درست ہے. جی. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عمرو بن سعد بن ابي وقاص عن ابيه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي فقلت اني قد بلغ بي من الوجع وانا ذو مال ولا يرثني الا ابنة لي افاتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. فقلت فالشطر؟ فقال لا. ثم قال الثلث والثلث كبير او قال كثير إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في امرأتك.
قلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي؟ قال إنك لن تخلف فتعمل عملا صالحا إلا ازددت به درجة ورفعة ثم لعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. باب ما ينهى من الحلق عند المصيبة. تم نے دیکھا ہوگا کہ کسی آدمی کے رشتہ دار کے قریبی کے انتقال کرنے پر کیا ہے لوگ سر کو منڈا دیتے ہیں، حلق کرا لیتے ہیں، ٹکا منڈا کر لیتے ہیں، تو یہ جائز نہیں ہے جی. وقال الحكم بن موسى قال حدثنا يحيى بن حمزة عن عبد الرحمن بن جابر أن القاسم بن مخيمرة حدثه قال حدثني أبو بردة بن أبي موسى قال وجع أبو موسى وجعا فغشي عليه ورأسه في حجر امرأة من أهله فلم حضرت يستطع. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی تکلیف ہو گئی، تکلیف ہونے کی وجہ سے وہ بے ہوش سے ہو گئے. ان کی بیوی تھی، اس بیوی نے ان کے سر کو اپنے گود میں لیا اور گود میں لے کر وہ رونے لگی. جب وہ ہوش سے پھر کیا بیداری کی حالت میں آئے تو اس وقت انہوں نے دیکھا کہ بیوی رو رہی ہے، تو اس وقت حضرت ابو موسیٰ اشعری نے کیا کہا جی. فلم يستطع أن يرد عليها شيئا فلما أفاق قال أنا بريء ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم إن میں رسول الله. بری ہوں جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بری ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس سے بری ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس آدمی نے شق الجیوب کیا، سینہ کو بھی کی، نیاح کیا، تو میں اس سے بری ہوں، تو میں بھی اس سے بری ہوں. حضرت ابو موسیٰ نے کہا جی. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من السالقة والحالقة والشاقة. باب ليس منا من ضرب الخدود. حدثنا محمد بن بشار قال ابھی میں نے کہا ہے سب چہرے پر تھپڑ وغیرہ مارتے ہیں، تم نے دیکھا ہوگا جی. قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. باب ما ينهى من الويل ودعوى الجاهلية عند المصيبة. مصیبت کے وقت میں اس طریقے سے جزا فضا کر کے رونا، زمانہ جاہلیت میں رونے کے لیے بھی کیا ہے اجرت پر آدمیوں کو لایا جاتا تھا اور وہ روتے تھے، اور جس کے لیے زیادہ روئے وہ بڑا اچھا سمجھا جاتا تھا. حالانکہ اسلام نے اس قسم کی ساری برائیوں کو ختم کیا ہے اور بند کیا ہے جی. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. باب من جلس عند المصيبة يعرف فيه الحزن. غم منانے کے لیے تعزیتی مجلس منانا جائز ہے کہ ناجائز اس کو بتا رہے ہیں جی. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى قال أخبرتني عمرة قالت سمعت عائشة رضي الله عنها قالت لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قتل ابن حارثة وجعفر یہ غزوہ موتا کے موقع پر 3 صحابی جو شہید ہوئے تھے اس کے لیے بتا رہے کہ جب وہاں کی خبر آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر غم کے آثار ہو گئے. تو معلوم ہوا کہ اگر اس طریقے سے باہر سے خبر آئے اور تعزیتی مجلس کی جائے تو یہ جائز اور درست ہے جی. وجعفر وابن رواحة جلس يعرف فيه الحزن وأنا أنظر من صائر الباب شق الباب فأتاه رجل فقال إن نساء جعفر وذكر بكاءهن فأمره أن ينهاهن فذهب ثم أتاه الثانية فلم لم يطعنه فقال إنهاهن یعنی انہوں نے میری بات کو نہیں مانی، اطاعت نہیں کی، وہ روتی رہی، یہ کہا اس نے جی. فأتاه الثالثة قال والله غلبننا يا رسول الله فزعمت أنه قال فحث في أفواههن التراب فقلت أرغم الله أنفك. حضرت عائشہ فرماتے کہ میں نے کہا کہ تیرا منہ کالا و کم بخت. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کہہ دیا تو انہیں بات کر دی، بات ختم کرنے بار بار آ کر کیوں کہہ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رنج اور غم کو بڑھا رہا ہے جی. فقلت أرغم الله أنفك لم تفعل ما أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تترك رسول الله صلى الله عليه وسلم من العناء. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا عاصم الأحول عن أنس رضي الله عنه قال قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا حين قتل القراء فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حزن. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرہ کا جو قتل کیے گئے تھے اس کا رنج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس ہوا جی. فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حزن حزنا قط أشد منه. باب من لم يظهر حزنه عند المصيبة. مصیبت کے وقت
गम का एहसास न होना, गम महसूस न करना, बल्कि गम को भी अच्छा समझना। जैसे मैंने वैसे बताया कि बाद औलिया अल्लाह ऐसे भी हैं कि कुछ भी मुसीबत आए वो मुसीबत पर भी हंसते रहते हैं, खुश होते रहते हैं। एक तरीका तो ये है, और दूसरा तरीका है गम पर गम भी मनाया जाता है लेकिन हद में रहकर। तो ये हद में रहकर गम मनाना, ये हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है। जी। وقال محمد بن كعب الجزع القول السيء والظن السيء. وقال يعقوب النبي عليه السلام إنما أشكو بثي इन وحزني. हजरत नबियों का तर्जे क्या है कि जब रंज और गम आया तो उस रंज और गम का उन्होंने इजहार किया, इन्नमा अश्कु बस्सी व हुज़्नी इलल्लाह। जी। حدثنا بشر بن الحكم قال حدثنا سفيان بن عيينة قال أخبرنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول اشتكى ابن لي لأبي طلحة فقال فمات وأبو طلحة خارج فلما رأت امرأته أنه قد مات हजरत هيأت. अबू ये वाक़या भी मशहूर है कि हजरत अबू तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बीवी थी और उनका एक बच्चा था। वो बच्चा कई दिनों से बीमार था बेचारा। एक मरतबा हजरत अबू तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु काम के लिए गए हुए थे, इधर बच्चे का इंतकाल हो गया। औरत जो थी वो बड़ी हिम्मत वाली थी, बड़ी ताकत वाली थी, बड़ी समझदार थी। उसने बच्चे को गुस्ल दिया, गुस्ल देकर कफन दिया, कफन देकर उसको इत्मीनान से रख लिया। फिर रात को जब उनका शौहर आया अबू तलहा, पूछा बच्चे का क्या हाल है, तो बीवी ने शिकवा शिकायत भी कुछ नहीं किया, बल्कि कहा बहुत अच्छी हालत में है। हजरत अबू तलहा समझे कि अच्छा होगा, इस वजह से उन्होंने बीवी के साथ जिमा वगैरह भी किया। सुबह को जब वो जाने लगे तो फिर बीवी ने उनको रोका और कहा कि देखो रात को बच्चे का इंतकाल हो गया था, मैंने गुस्ल भी दिया है, कफन भी दी है, और क्या है दफन करना मेरे बस का नहीं है, इस वजह से तुम उसको कफन दे दो। चुनांचे उन्होंने कफन दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में सुबह को ये वाकया पहुंचा। हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीवी की हिम्मत पर और बीवी के सब्र पर और बीवी के इस तरीके से जजा फजा न करने पर बहुत ही ज्यादा मसरत का इजहार किया। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा रात को जिमा भी किया था? कहा कि हाँ किया था। और मैं अल्लाह ताला तुम्हारे इस जिमा में बरकत अता फरमाए। चुनांचे बरकत की वजह से उनकी औलाद हुई। जी। فلما رأت امرأته أنه قد مات هيأت شيئا ونحته في جانب البيت. فلما جاء أبو طلحة قال كيف الغلام؟ قالت قد هدأ نفسه وأرجو أن يكون قد استراح. وظن أبو طلحة أنها صادقة. قال فبات. فلما أصبح اغتسل فلما أراد أن يخرج أعلمته أنه قد مات فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما كان منها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعل الله أن يبارك لهما في ليلتهما. قال سفيان فقال رجل من الأنصار فرأيت 9 أولاد كلهم قد قرأ القرآن. باب الصبر عند صدمة. बस कर दो, चलो जज़ाक अल्लाह। جزاكم الله وإياكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. क्यों पीछे वाले को कहीं बहुत जल्दी है जाने की, कहीं बाजार जा रहे हैं? किताब बंद करते ही एकदम उठ के चलने लगे। السلام عليكم ورحمة الله. वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत अभी मेरे खालू के लड़के का इंतकाल हुआ है, दुआ की दरख्वास्त। अल्लाह तबारक व तआला मग़फ़िरत फरमाए, पसमानदा को सब्र जमील की तौफीक अता फरमाए और उनकी मग़फ़िरत फरमाए, कब्र के अज़ाब से हिफाजत नसीब फरमाए। आमीन। कुछ उम्र नहीं थी, तकरीबन 20 साल की उम्र थी। हाँ, अल्लाह तबारक व तआला वलिल्लाहि मा अख़ज़ वलिल्लाहि मा आता। अल्लाह ताला ने हर एक के लिए मुतय्यन किया है जितना वो। बहरहाल हमें सब्र करनी चाहिए, घर वालों को भी कहो कि सब्र करें, इसाले सवाब करें, यही ज्यादा मुफीद है। दुआ की दरख्वास्त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। धन्यवाद।